پیر سید دیدار علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کا ایک بڑا مشہور واقعہ ہے کہ جب غازی علم الدین پر جو ہے اس کے اوپر پھانسی کی سزا دی گئی تھی، گستاخ کو قتل کرنے پر غازی علم الدین کو جب پھانسی کی سزا دی گئی تھی اور پھانسی اس کو دے دی گئی تھی، اس کے بعد جب جنازہ پڑھانے کا وقت آیا تو حضرت پیر سید دیدار علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کو بلایا گیا کہ آپ اس کا جنازہ پڑھائیں۔ تو حضرت پیر سید دیدار علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کے جنازے کے سامنے، ان کی میت کے سامنے کھڑے ہیں اور اچانک سے آپ گر کر بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، حیران ہو جاتے ہیں، آخر کیا بات ہے، کیا وجہ ہو گئی کہ آپ جو ہے بے ہوش ہو گئے؟ تو لوگ آپ کے منہ پر پانی کے چھینٹے مارتے ہیں، آپ ہوش میں آتے ہیں، اور ہوش میں آتے ہی لوگ آپ سے سوال کرنے لگتے ہیں حضور آپ بے ہوش کیوں ہو گئے؟ تو آپ لوگوں سے فرماتے ہیں کہ ساری زندگی نمازاں پڑھیاں، ساری زندگی روزے رکھے، ساری زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت و ریاضت کی، لیکن حضور اپنا دیدار کرایا تو غازی علم الدین کے جنازے میں۔ پیر سید دیدار علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ عظیم ہستی ہے، وہ اللہ کے ولی ہیں کہ جنہوں نے اپنی جسمانی آنکھوں سے اور جاگتی آنکھوں سے اللہ کے حبیب کا دیدار کیا ہے، وہ عظیم ہستی۔ تو 22 رجب المرجب ان کی یوم وصال کا دن ہے۔ اسی طرح آپ آگے دیکھیں تو 25 رجب المرجب ہے۔ 25 رجب المرجب کے اندر حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کا یوم وصال ہے۔ تقریباً ان کے نام سے ہم سب واقف ہوں گے کہ مسلمانوں کے ایک عظیم حکمران تھے، ناجائز جو طریقہ کار تھے ان کو ختم کیا، اسلامی قانون کو رائج کیا اور لوگوں کو ان کا حق پہنچایا۔ آپ کا وہ دور تھا کہ آپ کے دور میں زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں تھا، یعنی اتنا آپ نے اسلام کا نظام قائم کیا کہ زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں تھا آپ کے دور میں۔ تو 25 رجب المرجب کو آپ کا یوم وصال ہے، اور 25 رجب المرجب کو ہی حضرت سیدنا امام موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کا بھی وصال ہے۔ آپ کے بارے میں فرمایا جاتا ہے کہ امام شافعی جو وہ بھی اماموں کا امام ہے، لیکن یہ حضرت امام موسیٰ کاظم ان کے بھی امام ہیں، یعنی امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کے صاحبزادے ہیں امام موسیٰ کاظم۔ ان کے بارے میں مشہور ہے، امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب بھی مجھے کوئی مسئلہ سمجھ میں نہ آتا یا میری کوئی مشکل نہ ٹلتی یا میری کوئی تکلیف دور نہ ہوتی تو میں ان کی بارگاہ میں جاتا تھا اور نفل ادا کر کے ان کا وسیلہ دے کے دعا کرتا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ میری ہر تکلیف کو دور کر دیتا۔ یہ وہ ہستی ہے۔ اور اسی طرح اب اگر آپ دیکھ لیں 26 رجب المرجب بمطابق 28 فروری، تو 26 رجب المرجب کو غازی ممتاز حسین قادری آپ کا یوم وصال ہے۔ وہ بھی تقریباً آپ سب نے جو ہے دیکھا ہوگا ان کا کام، اور ان کا نام پوری دنیا میں لیا گیا۔ اچھا، اب اس طرح 27 رجب المرجب دیکھ لیں تو 27 رجب المرجب کو تو ایک عظیم الشان معجزہ رونما ہوا تھا، واقعہ معراج۔ وہ بھی ایک عظیم اپنی داستان رکھتا ہے واقعہ معراج۔ اگر اس کو بیان کرنے لگ جائیں تو میرے خیال میں ہماری زندگیاں ختم ہو جائے گی، صحیح طرح سے واقعہ معراج بیان نہیں کر پائے، اتنا عظیم معجزہ ہے۔ کسی شاعر نے بڑا خوبصورت جملہ کہا ہے کہ اج رات دے تارے دستے نے اج عرش سجایا جانا ہے، اج رات دے تارے دستے نے اج عرش سجایا جانا ہے، غاراں وچ رومن والے نوں مہمان بنایا جانا ہے۔ ترے اج مکے تو دور آہی جبریل تے ایک رب دا ماہی، ترے اج مکے تو دور آہی جبریل تے ایک رب دا ماہی، ایک سدرا تے رہ جانا ہے، ایک کول بلایا جانا ہے۔ چن مڑ مڑ کے راہ تکدا ہے، چن مڑ مڑ کے راہ تکدا ہے، اے عرش وی تانگا رکھدا ہے، مل بہنا ہے دو ذاتاں نے اج نور وسایا جانا ہے۔ تو یہ 27 رجب المرجب کا جو دن ہے یہ بھی عظیم الشان ہے۔ تو ماہ رجب المرجب اس کی مثال دیتے ہیں، کسان جیسے بیج بوتا ہے، ہل لگاتا ہے اپنی زمین کے اندر، بیج بوتا ہے، اس کے بعد پھر اپنی فصل کی دیکھ بھال کرتا ہے اور پانی وغیرہ دیتا ہے، پھر ایک ٹائم وہ آتا ہے کہ وہ اپنی فصل کو کاٹتا ہے۔ تو ماہ رجب المرجب کی مثال بھی اس بیج کی ہے کہ جب ہم اپنی نیکیوں کا بیج ڈالتے ہیں زمین کے اندر، اور پھر ماہ شعبان جو ہے اس بیج کو، اس کھیتی نیکی کی اس کھیتی کو پروان چڑھانے کا مہینہ ہوتا ہے،
اور پھر جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو ہم نے اتنا عرصہ جس بیج کو ڈالا، جس نیکی کی کھیتی کو ڈالا، ہم نے اس کی دیکھ بھال کرتے رہے، تو اب اس کھیتی کا پھل کھانے کا وہ مہینہ ہوتا ہے، اور اس نیکی کا بدلہ لینے کا وہ وقت ہوتا ہے ماہ رمضان کا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم نے جو کچھ پڑھا سنا اس کو یاد رکھنے، اس پر عمل کرنے اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق